بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی التوبہ قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى ولا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا محترم دوستو بزرگو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ان باتوں میں ہمیں توبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتلایا ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس نافرمانی کی نحوست سے، اس لیے واپس اللہ کی رحمت میں آ جائے اس کا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ توبہ ہے۔ لیکن توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو نافرمانی کرتا ہے اس نافرمانی کا تعلق کبھی تو اللہ سے ہوتا ہے، صرف اس کے ساتھ تعلق اللہ کے حق کا ہے بس۔ جیسے انسان نے شراب پی، نافرمانی کی، شراب پینا حرام ہے، دارو پینا، اس کا تعلق اللہ سے ہے، کسی بندے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی بندے کا حق نہیں دبایا ہے۔ یہ گناہ سے اگر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن اس نافرمانی کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے اس نے کسی کے پیسے لے لیے ہیں ظلماً، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے ظلماً، کسی کو گالی دی ہے، مختلف قسم کے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس سے اگر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ نافرمانی لیتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر انسان اس نافرمانی سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے، غفلت کے ساتھ نہیں۔ اللہ سے کہے اللہ میں تیری طرف رجوع ہونا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
اس طرح کے الفاظ اس کی زبان پر ہو لیکن سچے دل سے ہو، غفلت کے ساتھ نہیں۔ غفلت کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان غفلت کے ساتھ، اس کا دل تو غافل ہے، اور وہ 1000 مرتبہ بھی اگر استغفر اللہ کہے گا تو اس کو استغفر اللہ کہنے کا سبب مل جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن توبہ یہ وجود میں نہیں آئے گی، توبہ کی حقیقت وجود میں نہیں آئے گی، اس نے توبہ کی ایسا نہیں کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا، بہت بڑی اللہ کی نیک بندی ہیں، رابعہ بنت اسماعیل، بصرہ کی رہنے والی ہے، عبادت گزار عورت تھی، بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے۔ ان کی وفات سن 180 میں ہوئی، سن ہجری 180 میں۔ تو رابعہ بنت اسماعیل العدویہ البصریہ کی ایک بات نقل کی ہے، استغفر اللہ من قلت صدقی فی قولی استغفر اللہ، میں جب اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور معافی میں استغفر اللہ کو کہتی ہوں، اس میں میرا دل سچا نہیں ہوتا ہے، کم، اس میں سچائی کم ہوتی ہے، اس سے میں اپنا اللہ سے معافی مانگتی ہوں، یعنی اپنے استغفار، اللہ سے معافی مانگنے اوپر کے اوپر بھی وہ معافی مانگتی تھی کہ میرا اللہ سے معافی مانگنا وہ بھی سچے دل سے نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی وہ معافی مانگتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی رابعہ عدویہ سے نقل کی ہے ایک بات، استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہماری جو معافی ہے، ہماری جو توبہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ توبہ کرنے کی محتاج ہے، کیونکہ توبہ بھی غفلت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ضرور مانگتے ہیں، نماز کے بعد مانگتے ہیں، امام صاحب کی دعا پر ہم آمین بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ہماری دعاؤں میں وہ جان، وہ روح، وہ سچائی جو ہونی چاہیے، دل اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دعا کا اثر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے دعا بھی مانگے یا توبہ بھی کرے، اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سچائی، دل کی سچائی، دل اس کی طرف متوجہ ہو، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، جس نافرمانی کو کر رہا تھا، جس سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ نافرمانی کو چھوڑ کر توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کیچڑ میں گر گیا، نجاست اور ناپاکی کے گھڑے میں گر گیا، اب اس کو پاک صاف کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ باہر نکالیں گے نا، باہر نکال کے اس پر ایک تپیلا پانی بہائیں گے تو وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر ہم باہر نہیں نکالتے ہیں، اسی گھڑے میں اس کو رکھتے ہیں، تو اس کو پوری ندی کی ندی بہا دی جائے گا، وہ پاک ہوگا؟ اس کو اس نجاست سے، ناپاکی سے، کیچڑ سے اس کو باہر نکلنا پڑے گا تو وہ پاک ہوگا۔ یہی مثال یہاں، گناہ کیا ہے تو اس نافرمانی سے نکلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں جیسے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عورتیں جا رہی ہے، نظر پڑی، توبہ 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 توبہ، کتنی بے پردہ عورتیں جا رہی ہے، دیکھتا بھی جا رہا ہے، توبہ توبہ کرتے جا رہا ہے، ایسا کوئی توبہ ہوتی ہے؟ دیکھتا بھی جا رہا ہے، بد نظری کرتے بھی جا رہا ہے، اور پھر توبہ توبہ، ایسے الفاظ سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ گناہ سے پہلے بچنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد اس آدمی کی توبہ صحیح ہوگی۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان ملوث ہے اس گناہ کو وہ چھوڑ دے، وہ توبہ کرے۔ نمبر 3، يندم على فعلها، جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اس گناہ پر ندامت ہو، پچھتاوا۔ کیا ہوگا؟ پچھتاوا، وہ پچھتائے، افسوس کرے کہ میں نے نافرمانی کس ذات کی کر دی ہے،
وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میری نافرمانی کی بنیاد پر، میں نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے؟ اس سے محبت ہے ایمان والوں کو، اللہ سے حقیقی محبت۔ اور جب کسی محبت کرنے والے سے آدمی رک جاتا ہے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو پینا اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں حالت ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا، بیوی سے انسان کا رخ بدل گیا اور موڈ خراب ہو گیا، تو کھانے کے وقت میں کھانا اچھا نہیں، بولتا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں، جو آدھے گھنٹے میں کھاتا تھا وہ 10 منٹ میں کھا کے روانہ ہو جاتا ہے۔ جو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر آدمی پر کیا گزرتی ہے وہ آدمی سمجھ سکتا ہے اس پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت جو میری روزی کا مالک ہے، مجھے روزی دیتا ہے، جو میرے پیدا کرنے والا ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس کی ناراضگی پر جتنا بھی افسوس اور پچھتاوا کرے وہ کم ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، بلال بن سعد الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بلال بن سعد الدمشقی یہ فرماتے ہیں لا تنظر الى صغر الخطیہ ولكن انظر من عصیت، کسی گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھنا، نافرمانی کے چھوٹے پن کو مت دیکھنا کہ یہ گناہ تو چھوٹا ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا مت سوچنا، تجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تو کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، تو کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ذات بڑی ہے، تو کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، تو کس ذات کی بات کو کہنا نہیں مانتا ہے، وہ دیکھ، تجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے کہ بڑا گناہ کر رہا ہے، اس لیے گناہ کے چھوٹے پن کو نہیں، اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، ہم کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اس لیے پچھتاوا ہونا پڑے گا، پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی تو یہ توبہ قبول۔ اس لیے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، اپنی ذات سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کے یہاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بالکل برداشت نہیں تھی، ایک بہت بڑا بوجھ ان کے لیے تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑا بوجھ ان کے سر پہ ہوتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر نکلے، فرآ قبۃ مشرفۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچا مکان دیکھا بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ فلاں صحابی کا ہے، جس صحابی کا تو وہ ساتھ میں تھے نہیں اس وقت، اتنی بات ہوئی، واپس چلے گئے اپنی ضرورت پوری کر کے جس کام کے لیے نکلے تھے۔ وہ صحابی جن کا مکان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو سلام عرض کرتے تھے، آپ اس کا جواب دیتے تھے اور مسکراتے تھے۔ یہ صحابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، جواب بھی نہیں دیا، منہ پھیر لیا، واپس سلام کیا، واپس منہ پھیر لیا، واپس سلام کیا، واپس منہ پھیر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کیا بات ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے، ساتھیوں نے کہا کہ اس منہ پھیرنے کی وجہ تو معلوم نہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، تمہارا مکان دیکھا تھا، حضور نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، بس اتنی بات ہوئی، باقی اس کے آگے حضور نے بھی کچھ بولا نہیں۔ وہ صحابی گئے اپنے مکان کو زمین کے برابر کر دیا، گرا کے توڑ دیا،
زمین کے برابر کر دیا توڑ کے. پھر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے. بس اللہ کے رسول سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیے، میں نے مکان توڑ دیا ہے، ایسا نہیں، بیٹھ گئے. دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے نکلنا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ ما فعلت القبہ، وہ قبے کا کیا ہوا، وہ یہاں پہ جو مکان تھا عالیشان اس مکان کا کیا ہوا. تو صحابہ نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا، وہ آدمی آئے تھے، وہ صحابی آئے تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا آپ کے اعراض کے متعلق، آپ کے منہ پھیرنے کے متعلق، ہم نے جواب دے دیا تو انہوں نے جا کے توڑ دیا، بس بات ختم ہو گئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی زیادہ تھی اور آپ کی ناراضگی ان پر کتنا اثر کر دیتی تھی کہ اپنے گھر کو بھی، پکے مکان کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھا. حالانکہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں منہ پھیر رہا ہوں تمہارے گھر کی وجہ سے، لیکن وہ سمجھ گئے، جا کے توڑ دیا. یہ سچی پکی محبت، اور اس محبت کے نتیجے میں ان کی ناراضگی اتنا اثر رکھتی تھی صحابہ پر. ایمان والا اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہے، اس لیے وہ جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا اثر اس پہ ہونا چاہیے، وہ ندامت ہونی چاہیے، وہ اس کو پچھتاوا آنا چاہیے. اس لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں ان العبد لیذنب الذنب فلا يزال تائبا حتى يدخل الجنہ. انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی کے بعد وہ غمگین رہتا ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو غم ٹینشن رہتا ہے، پچھتاوا ہوتا رہتا ہے. اس پچھتاوے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ پچھتاوا. اس لیے ندامت تو ہونی چاہیے گناہ پر. کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ 3. سب سے پہلی بات سچے دل سے توبہ. نمبر 2 جس گناہ کو کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور توبہ کرے. نمبر 3 جس گناہ کو اس نے کیا ہے اس گناہ پر اس کو پچھتاوا بھی ہونا چاہیے. نمبر 4 یہ وہ پکا ارادہ کرے کہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ پکا ارادہ. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو قدرت دی ہے، اس کو دونوں راستہ بتائے، یہ خیر کا راستہ ہے بھلائی کا اور یہ برائی کا راستہ ہے. اس کو عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، علم دیا ہے اس کی برائی کو سمجھنے کے لیے، بھلائی کو سمجھنے کے لیے. قدرت دی، علم دیا، عقل دی ہے، سب کچھ اس کو دیا ہے. جب اس کو یہ ساری چیزیں دی ہے تو جیسے وہ گناہ کر سکتا ہے ایسے گناہ کو چھوڑ بھی سکتا ہے. جیسے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو میں کہتا ہوں بھائی تمباکو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں مولانا نہیں چھوٹے گی. بھائی جیسے عادت پڑ سکتی ہے ویسے چھوٹ بھی سکتی ہے، یہ تو عادت ہی ہے نا. آدمی اگر پکا ارادہ کرے تو کون سی برائی ہے جو اس کے جسم سے نہیں نکلے گی. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے خط لکھا، سننا کیا خط لکھا کہ حضرت جب کسی حسین چیز پر نظر پڑتی ہے تو نظر اٹھی جاتی ہے اور اس کو دیکھے بغیر بے چینی ہوتی ہے، نہیں دیکھتا ہوں تو بہت بے چینی ہوتی ہے. میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی نظر کو روک سکوں، دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، اس لیے میں روک سکوں اپنی نظر کو، اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤں، ایسی میرے میں طاقت نہیں ہے. اس آدمی نے یہ لکھا خط میں. تو حضرت نے سب سے پہلے تو یہ سمجھایا کہ قدرت، طاقت کس کو کہتے ہیں. اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. وہ انگلی جیسے ہلاتا ہے ایسے انگلی کو رکھ بھی سکتا ہے. آدمی ایسے ہلاتا ہے انگلی، 5 انگلی ہلاتا ہے تو بھائی ہلنا بند بھی کر سکتا ہے. تو ہلانے کی بھی طاقت ہے اور بند کرنے کی بھی. چل سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے، طاقت دونوں ہے. چلنا چھوڑ دے وہ بھی طاقت ہے اور چل سکے اس کی بھی طاقت اللہ نے دی ہے. ہاں ایک بیماری میں، جس بیماری میں آدمی کی طاقت ختم ہو جاتی، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو جیسے کپ کپی کی بیماری ہو،
اس کا جسم ایسے ہلتا رہتا ہے. تو جس کو وہ بیماری ہے وہ اپنی طاقت سے ہلاتا نہیں, اس کو بیماری کیوں دے, وہ اس کو بند نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیماری ہے. لیکن جس کو بیماری نہیں ہوتی ہے, صحت تندرستی ہے, اس میں طاقت جیسے جسم کا کوئی حصہ ہلانے کی ہے ویسے اس کی حرکت کو روکنے کی بھی طاقت اس میں ہے. اس لیے حضرت نے یہ سمجھایا ایسے ہی جیسے نظر اٹھانے کی طاقت تجھ میں ہے غلط چیز کی طرف, کسی حسین چیز کی طرف, ایسے اس نظر کو روکنے کی طاقت بھی تجھ میں ہے, اسی کو قدرت کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کسی بھی حکم کو انسان کی طاقت کے اوپر کوئی حکم اللہ بندے کو نہیں دیتا ہے. اس کی طاقت میں جو حکم ہے, اس کی طاقت میں جتنا ہے اسی کا حکم اللہ دیتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھایا. پھر اس سے پوچھا اگر تو اس حسین چیز کو نہ دیکھے تو تو نے لکھا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے, تو کتنی دیر بے چینی رہتی ہے؟ کہ 2-3 منٹ. حسین چیز کو نہ دیکھے تو بے چینی, تو کتنی دیر رہتی ہے بے چینی؟ کہ 2-3 منٹ. اچھا وہ حسین چیز کو دیکھ لے تو کتنی بے چینی کی تھی؟ کہ 3 دن تک. کتنے؟ 3 دن. حسین عورت کو دیکھ لیتا ہے تو 3 دن تک بے چینی رہتی ہے, اور حسین عورت کی طرف نظر نہیں منٹ اٹھاتا ہے تو 2-3 منٹ. تو حضرت نے لکھا تو 2-3 منٹ کی بے چینی اچھی ہے نا 3 دن کی بے چینی سے, تو نو مٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی طاقت قدرت رکھی ہے. وہ گناہ کر سکتا ہے تو گناہ کو چھوڑ ہی سکتا ہے. اس لیے اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ توبہ قبول ہوگی اس وقت جب اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے گا, پختہ عزم کرے گا کہ میں یہ گناہ کبھی کروں گا نہیں. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر اس گناہ اور نافرمانی کا تعلق اللہ کے حق سے ہے تو یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے سچائی, دل کی سچائی, سچے دل سے توبہ کرے. نمبر 2 جس گناہ کو کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرے. نمبر 3 جس گناہ کو کر چکا ہے اس پر ندامت ہو, پچھتاوا ہو. اور نمبر 4 آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا اس کا پکا ارادہ کرے. وہ انسان اس طرح کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی سچی پکی توبہ ہو جاتی ہے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس نافرمانی کا تعلق بندے کے حق سے ہے, بندے کے حق سے, تو یہ 4 چیزیں تو ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ وہ حق کیسا ہے وہ دیکھو. حق اگر مالی ہے, مثال کے طور پر کسی نے کسی کے 5,000 روپے لے لیے, چھین لیے, یہ اللہ کے نافرمانی ہے. اللہ کا حکم ہے کسی پر ظلم مت کرو. 5,000 روپے لے لیے ہیں تو وہ 4 چیزیں تو ہے روپے کی. یہ 5ویں چیز, یہ 5,000 روپے وہ لوٹا ہے واپس. کسی سے قرض لیا تھا, مثلا قرض نہیں دے رہا ہے واپس, 5,000 پہلے لوٹا ہے, اس کا حق پہلے ادا کرے. یا اس سے معاف کروا ہے. کیا کر رہا ہے؟ معاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں معاف کر دیجو بولو چالو معاف, جیسے حج میں جاتے وقت اپنے ملاقات کرتے بولو چالو معاف, ایسا نہیں. یہ معافی کا طریقہ نہیں, اس کا طریقہ ہے آپ میرے پاس 5,000 روپے مانگتے ہیں, آپ کا میرے ذمہ قرض ہے, لیکن اس کو میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, اس لیے براہ کرم آپ معاف کر دیجیے. وہ سامنے والا معاف کر دیتا ہے تو یہ معاف ہو جاتا ہے. آدمی کا حق ہے, زمین لیے زمین واپس دے دو. کسی کو گالی دی ہے اس سے سامنے معافی مانگو, میں نے آپ کو گالی دی تھی, اللہ کے واسطے معاف کر دو. کسی کی غیبت کی ہے اس کی تفصیل بتاؤ, میں نے یہ غیبت تمہاری کی تھی, میں نے یہ برائی تمہاری کی تھی, اللہ کے واسطے تم مجھے معاف کر دو. یہ طریقہ ہے تفصیل سے معافی مانگنے کا. بندے کا حق ہے تو یہ کرنا پڑے گا. توبہ کے لیے ایک شرط ہے, جب وہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ کے یہاں ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے. ورنہ اگر معاف نہیں کرتا ہے بندہ
وہ بندے سے معافی نہیں مانگتا ہے، اس کا حق دنیا میں ادا نہیں کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کہتے کنگال آدمی کون؟ ہم بھی سمجھتے ہیں مفلس آدمی کون ہے، کنگال آدمی کون ہے؟ صحابہ نے بھی ایسا ہی سمجھا کہ کنگال آدمی کون؟ فرمایا ملا دی رحمہ اللہ ہوتا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہ ہو، جس کے پاس گھر چلانے کا سامان بھی نہ ہو، وہ مفلس آدمی، کنگال آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا، میری امت کا کنگال آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی عبادتوں کی ساری قسمیں اس نے کی ہوگی، دنیا میں اللہ کی عبادتیں کی ہوگی، لیکن دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حق کو ضائع کیا ہوگا۔ کیا؟ کسی کو تھپڑ ماری ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، یہ آدمی کنگال ہے۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی جن پر ظلم ہوا ہے ان کی لائن کھڑی ہوگی، وہ بدلہ مانگیں گے اللہ سے، کہ اللہ ہمارا بدلہ دلا دے، ہمارے حقوق کو اس نے ضائع کیا ہے، اس کی نماز جاری نہیں کیا، ایک مظلوم کو دے دی جائے گی بدلے میں۔ وہاں کی کرنسی یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ نوٹ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے، اعمال۔ اس کی نمازیں ساری کی ساری دے دی گئی ایک مظلوم کو، دوسرے مظلوم کا نمبر آیا، اس کی زکوٰۃ کا ثواب تھا وہ دے دیا گیا، تیسرا مظلوم کا نمبر آیا، اس کے روزے کا ثواب دے دیا گیا، یعنی اس کے پاس کوئی عبادت باقی نہیں رہی، لیکن مظلوم ابھی کھڑے ہیں، ان کا بدلہ دینا باقی ہے۔ تو اب کیسے مظلوم ہوں گے؟ ان لوگوں کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، لے جو آدمی عبادتیں کر کے آیا تھا وہ جہنم کا مستحق ہو رہا ہے، جو مظلوم تھے ان لوگوں کی زندگی میں عبادتیں نہیں تھی لیکن وہ اس کا ثواب لے کے جنت میں جا گئے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستوں، عبادتیں کرنا تو بہت آسان ہے، معاملات اپنے سدھارنا یہ اصل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی تھی ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچ جاؤ۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت لوگوں میں سب سے بڑے عابد شمار ہوں گے تم اس وقت شمار ہوں گے جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو گے، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اس لیے حقوق العباد کو ضائع کرنا اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے، اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے بھی شکلیں بھی نکالتا ہے، اس کے لیے شکلیں نکالتا ہے، معافی کی شکلیں نکالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے امت پر کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، کتنی شفقت فرما کے گئے، امت کی کتنی فکر فرما کے گئے، اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عرفہ کا دن تھا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرمایا ہے، عرفہ کا دن جس میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، کون کون سی ضرورتیں ہیں دنیا کی وہ سب سوچتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت والی جگہ ہے، قبولیت والا دن ہے۔ ایسی گھڑی میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہے اگر وہ کتابوں میں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ امت کے لیے مانگی۔ اس میں امت کے لیے کیا مانگا تھا، ایک دعا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا میں نے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا سوائے ظلم کے، اگر تمہاری امت آپس میں دوسرے کو ظلم کرے گی تو وہ میں اس کی معافی میرے یہاں نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام پر جو اللہ سے درخواست کی وہ درخواست میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے اللہ تو یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ ظالم کو جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم کو جنت سے کچھ نعمت دے دے، اور جس پر ظلم ہوا ہے مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے اس مظلوم کو اس کے
حق کے بدلے میں جنت کی کوئی بڑی نعمت دے کر اس کو تو راضی کر لے اور ظالم کو معاف کر دے، تو یہ بھی تو کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہے اس کو جنت کی کوئی اچھی نعمت دے دے، وہ بندہ راضی ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں، مجھے اب میرا حق چاہیے نہیں، وہ راضی ہو جائے اور ظالم کو تو معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو تو معاف کر دے اس نعمت کے بدلے میں جو مظلوم کو دے دی گئی ہے، اور وہ بھی اس پر راضی ہو گیا ہے، ایسا بھی تو کر سکتا ہے۔ وہ شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ظالموں کے لیے دعا فرمائی، وہ شام کو اللہ کی جانب سے جواب نہیں ملا، قبول نہیں ہوئی، صبح تک دعا فرماتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ صبح میں یعنی مزدلفہ کے موقع پر، مزدلفہ میں آپ تھے، مزدلفہ میں اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ میں نے یہ بھی تمہاری بات قبول کروں، یہ بھی قبول کر دی۔ اتنے رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے نبی اللہ نے ہمیں دیے۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ باقی قاعدہ تو یہی ہے امت کے لیے کہ حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بندہ اپنے ظلم کو سامنے والے بندے سے معاف نہ کروا لے، اس کو دے دے، اس سے معاف کروا لے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جب یہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کی یہاں اس کی معافی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، جس کے پاس جس کے ذمے بھی کسی کا حق ہے، چاہے کسی بھی لائن کا ہو، یہ دنیا میں جتنا بھی ہو سکے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں معافی کا چانس نہیں ہے، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہاں آسان ہے اتنا کہنا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، میں نے تیری غیبت کی ہے، میں نے تیری برائیاں کی ہے، میں نے تیرا حق ضائع کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، یہ کہنا بہت آسان ہے یہاں پر، مرنے کے بعد اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔